بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 آج ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا جی، النساء کا کیا معنی ہے جی؟ النساء کیا معنی ہے؟ کل میں نے بتایا تھا النساء، سورۃ النساء جی عورتیں، نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ یہ وہ صورت ہے جس میں عورتوں کے مسائل کو بیان کیا جائے۔ اس کی ایک آیت آپ پڑھ چکے ہیں، اس آیت کا کیا ہے؟ کل موضوع کیا تھا جی؟ یہ جمعے والے دن ہم نے آپ کو پڑھائی تھی سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ شاباش، جس میں تخلیق کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو، ان سے پھر ان کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے انسانوں کو، مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 تھی۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ ترجمہ غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اس میں بیٹا سب سے پہلا لفظ ہے وَآتُو۔ وَآتُو، واو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور۔ آتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دے دو۔ آتو کا مطلب دے دو۔ الیتاما، یہی ہے نا؟ بولو۔ الیتاما، یتیموں کو۔ یتیم جانتے ہیں آپ؟ یتاما یتیم کی جمع ہے، یتاما۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ بچی یا بچہ جس کا والد فوت ہو جائے، جس کا والد فوت ہو جائے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو دے دو۔ کیا دے دو جی؟ اموالہم۔ اموالہم، اموال یہ مال کی جمع ہے، اور ہم کا معنی ہوتا ہے ان کا یا ان کی۔ یہ یاد رکھیے گا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لفظ ہوتا ہے کم۔ کم اگر ہوتا اموالکم تو کیا مطلب ہوتا؟ تمہارا مال۔ یہ کم ضمیر ہے، یعنی پروناؤن ہے۔ اسی طریقے سے ہم ضمیر ہے۔ کم ضمیر اگر آ جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تمہارا۔ اور اگر ہم آ جائے تو ان کا۔ یہ کم آتا ہے حاضر کے لیے، اور ہم آتا ہے غائب کے لیے، جو موجود نہ ہو۔ یہ فرق ہے، یاد رکھیے گا، آگے بھی الفاظ آئیں گے۔ تو اموال مال کی جمع ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وَآتُوا الْيَتَامَى، بولو۔ آتُوا الْيَتَامَى، اموالہم کا معنی کیا کریں گے؟ یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا سنٹینس ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا یتیموں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کے ماں باپ ان کے لیے کوئی مال دولت چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ تم نے نظریں اس پر میلی نہیں کرنی۔ وہ یتیموں کا مال ہے، ان کو ان کے حوالے کرنا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، ان کو کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے، اس کی ڈیٹیل اللہ نے آگے بتائی۔ لیکن یہاں پر اجمالی طور پر حکم دیا، وہ حکم کیا ہے جی؟ بولو۔ یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یتیموں کو ان کا مال ان کے، یعنی کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ جی اپنی طرف کر لیں، نہیں، ان کی امانت ہے، ان کو دینی۔ پہلا حکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا، یہی لکھا ہوا ہے، بولو۔ اب ترجمہ سنیے گا۔ وَلَا، واو کے معنی کیا ہیں؟ لا کے معنی، یہ یاد رکھیے گا، کلمہ پڑھتے ہیں آپ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں ہے۔ لا نفی کے لیے آتا ہے، نہیں۔ مت، تتبدلو، یہ بدلا یبدل، تبدیلاً، یہ تبدیل کا لفظ اردو میں آتا ہے نا؟ بولو۔ تبدیل کس کو کہتے ہیں؟ چینج کرنا۔ تبدیل کس کو کہتے ہیں؟ چینج کرنا۔ اب یہاں کہا گیا وَلَا تَتَبَدَّلُوا، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور نہیں بدلو، یعنی تبدیل مت کرو، تبدیل مت کرو۔ یہ دوسرا حکم آ گیا۔
ولا تتبدلوا، اور تبدیل مت، کس کیوں؟ الخبیثہ بالطیب، یہ لفظ اب استعمال ہوا الخبیثہ بالطیب. سنیے گا ترجمہ غور سے، ذہن میں بٹھائیے گا. الخبیث، خبیث کہتے ہیں گھٹیا مال، ناقص مال، کم قیمت مال، کم قیمت مال، سمجھے؟ گھٹیا، کم قیمت، جو ویلیوبل نہ ہو. اور طیب کہتے ہیں، با کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، اور طیب کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ، عمدہ. اب یہ دوسرا حکم دیا کہ تم تبدیل مت کرو اپنے گھٹیا مال کو ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کے ساتھ، اور تم تبدیل مت کرو اپنے گھٹیا مال کو ان کے عمدہ مال کے ساتھ. دوسرا حکم سمجھ میں آیا؟ بولو کیا کہا؟ اب مثلاً ایک بچہ یتیم آپ کے پاس ہے، آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، اور بے شک آپ کے بھائی کا، بہن کا، کسی کا بھی بیٹا ہے. اب وہ اس کا باپ جب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اور اس نے جو اس کے لیے جگہ چھوڑی، مال چھوڑا، وہ اعلیٰ قسم کا ہے. آپ کی نظر میلی ہو گئی. مثلاً اس کا پلاٹ ہے ڈی ایچ اے میں، اور آپ کا ذاتی پلاٹ ہے شاہ فیصل میں.